أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ وَخَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم نے کوئی معاہدہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد انہیں نہ توڑو جبکہ تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اور جس عورت نے اپنے سوت کو مضبوطی سے کاٹنے کے بعد اسے ادھیڑ کر تار تار کر دیا تھا تم اس جیسے نہ بن جانا کہ تم بھی اپنی قسموں کو توڑ کر آپس کے فساد کا ذریعہ بنانے لگو، صرف اس لیے کہ کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کر رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ تمہیں وہ باتیں ضرور کھول کر بتا دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت یعنی ایک ہی دین کا پیروکار بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اس کی ضد کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور تم جو عمل بھی کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے ضرور بات پرس ہوگی، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ جس کے نتیجے میں کسی اور کا پاؤں جمنے کے بعد پھسل جائے، پھر تمہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے بری سزا چکھنی پڑے، اور تمہیں ایسی صورت میں بڑا عذاب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچ ڈالو۔ اگر تم حقیقت سمجھو تو جو اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ سورہ نحل کی 91 سے لے کر کے 95 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ان تمام آیات میں سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ عہد کی پابندی اور قسموں کو نہ توڑنے پر زور دیا گیا ہے۔ دیکھیے کئی قسم کے عہد ہوتے ہیں۔ کل آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور 3 چیزوں سے روکا گیا تھا۔ کل کی جو آیت پڑھی گئی تھی اس کے اندر 6 چیزیں بیان کی گئی تھی، اس میں 3 چیزوں کے کرنے کا حکم تھا، 3 چیزوں سے روکا گیا تھا۔ اسی کی تفصیل آج یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور ان تمام آیات میں سب سے زیادہ جو زور دیا گیا ہے وہ عہد کی پاسداری اور قسموں کو بلا وجہ نہ توڑنے پر زور دیا گیا ہے۔ یہ عہد کی پاسداری دیکھیے اسلام کی شناخت ہے اور مسلمانوں کی پہچان ہے کہ جب تم کسی سے کوئی عہد کرو، وعدہ کرو، اور تم اگر کسی چیز پر قسم کھا لو تو عہد کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرو، اور قسم اگر کھاؤ تو اس قسم کو بغیر وجہ کے مت توڑو۔ یہ اسلام کی پہچان ہے، اسلامی تعلیمات کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے عہد کی پابندی۔ ایک عہد تو یہ ہے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا
اور ایک عہد یہ ہے کہ انسان نے انسان سے عہد کیا۔ سب سے پہلا عہد جو انسانوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انسانوں سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا تم لوگوں کا میں رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو ایک جگہ جمع کیا تھا عالم ارواح میں، اور عالم ارواح میں روحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو انسان نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا تھا اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی خالقیت کا، اللہ کی مالکیت کا، کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہمارا رب نہیں ہے۔ تو عالم ارواح میں انسانوں نے وعدہ کیا تھا، اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجا کہ دیکھو عالم ارواح میں تم نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا جو وعدہ کیا تھا اس ربوبیت کے اس وعدے کو پورا کرو، کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا تم نے وعدہ کیا تھا، ہاں ہمارے رب ہیں آپ، اس وعدے کو پورا کرو تم۔ لیکن دنیا کے اندر انسان آ کر کے اس وعدے کو بھول گیا۔ نبیوں نے وعدے یاد دلائے کہ تم وعدے کو پورا کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، لیکن انسان بھول گیا۔ تو اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ اس کے بعد دیکھیے ایک وعدہ ہے انسان کا انسان سے کوئی جب وعدہ کرے آدمی اس کو ہر ممکن پورا کرنے کی کوشش کرے۔ عہد کو توڑنا یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے کہ جب کسی سے کوئی وعدہ کرے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ صحابہ کرام نے اس حکم پر اس طرح عمل کیا کہ آج دنیا کی عقل حیران ہے۔ دنیا اس کو جب سنتی ہے تو دنیا کو تعجب ہوتا ہے کہ ایسے بھی مسلمان لوگ تھے کہ جب وہ کوئی وعدہ کرتے تھے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ میں صحابہ کرام کا بیان کرتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین امیر معاویہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے مقام کے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے لگتے رشتے میں برادر نسبتی، تو یہ بہت بڑے مقام کے صحابی ہیں۔ ان کے دور خلافت میں رومیوں سے ہمیشہ جھڑپ رہتی تھی، ہمیشہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی بادشاہ سے عہد کیا کہ اتنی مدت تک ہم تم سے لڑائی نہیں کریں گے، تم بھی لڑائی مت کرنا۔ مسلمانوں میں اور رومیوں میں دونوں کے درمیان یہ عہد ہوا، وعدہ ہوا کہ تم بھی نہیں لڑنا اور ہم بھی نہیں لڑیں گے۔ دونوں کے درمیان اطمینان ہو گیا، دونوں اپنے اپنے ملک میں چین سے زندگی گزارنے لگے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا کہ مدت پوری ہونے سے پہلے ہم اپنے لشکر کو اسلامی سرحد کے بالکل قریب لا کر کے جمع کر دیں، اور جیسے ہی مدت پوری ہوگی اس مدت کی تکمیل کے ساتھ ہی ہم رومی سرحدوں میں اپنے لشکر کو داخل کر دیں گے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلان بنایا۔ مدت پوری ہونے سے پہلے حضرت امیر معاویہ نے اپنے اسلامی لشکر کو رومی سرحد کے قریب متعین کر دیا کہ جیسے ہی مدت پوری ہوگی وعدہ کے مطابق ہم اس سے پہلے داخل نہیں کریں گے، لیکن جیسے ہی مدت پوری ہوگی ہم اسلامی لشکر کو رومی سرحد میں داخل کر دیں گے۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ مدت پوری ہونے سے پہلے اسلامی لشکر کو وہاں جو ہے رومی سرحد پر متعین کر دیا، اور جیسے ہی مدت پوری ہوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ رومی سرحدوں میں تم داخل ہو جاؤ اور رومی علاقوں کو فتح کرنا شروع کرو۔ چنانچہ اسلامی لشکر جو تھا مدت پوری ہونے کے فوراً بعد بغیر رومیوں کو اطلاع دیے اسلامی لشکر رومی سرحدوں میں داخل ہو گیا، علاقوں کے علاقے فتح کر لیے۔ لیکن اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار نعرے لگاتے ہوئے اللہ اکبر وفان لا غدر یہ کہتے ہوئے پیچھے سے تیزی کے ساتھ ایک گھوڑ سوار تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ مسلمانوں نے جو ہے دیکھا کون ہے یہ، انتظار کیا، جب وہ صاحب آئے تو دیکھا کہ یہ بہت بڑے مقام کے صحابی حضرت عمرو بن ابسہ ہیں۔ انہوں نے کہا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف مت کرو تم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا تھا کہ مدت پوری ہونے کے فوری بعد بغیر اطلاع کے اسلامی لشکر کو اپنے جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے ان کے علاقوں میں بغیر اطلاع کے لشکر کو داخل مت کرو، اور تم نے ایسا کر دیا کہ مدت پوری ہوئی اور مدت پوری ہوتے ہی تم نے اپنے اسلامی لشکر کو اس کے اندر داخل کر دیا اور علاقوں کے علاقے تم نے فتح کر دیے۔ یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے، وعدہ خلافی ہے، ایسا تم مت کرو، ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی چوں چرا کے اسلامی لشکر کو رومی سرحدوں سے واپس بلا لیا، اور جو علاقے مسلمانوں نے فتح کیے تھے ان علاقوں کو چھوڑ دیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا بالکل سچا واقعہ ہے کہ مسلمانوں نے عہد کی ایسی پاسداری کی اور عہد کو ایسا پورا کیا کہ کوئی قوم کوئی مذہب ایسا نہیں کر سکتا۔ دیکھیے عہد ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو کیا ہے ان عہدوں میں سے ایک یہ بھی عہد ہے کہ ہم نماز کو اچھی طریقے سے پڑھیں گے، روزوں کو اچھی طریقے سے رکھیں گے، حج کو اچھی طریقے سے ادا کریں گے، زکوٰۃ کو اچھی طریقے سے ادا کریں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عہد ہے۔ اور ایک عہد یہ ہے کہ ہم نے ملکی قوانین کو ماننے کا عہد کیا، ملکی قوانین کے خلاف کرنا بھی یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ قانون اسلام کے خلاف ہو تو وہاں پر تو اس کے خلاف کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی ایسا قانون جو ہمارے اسلامی احکامات سے متصادم نہ ہو، ان قوانین کا جس کا ماننے کا ہم نے عہد کیا ماننا ضروری ہے، اس کے خلاف کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے کسی انسان سے کوئی وعدہ کیا تو اس وعدے کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بڑی شدت سے زور دیا کہ وہ اس آدمی کا ایمان ہی نہیں ہے، لا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ جس نے وعدے کو پورا نہ کیا اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے جو جس وعدہ کرے اور مکمل ایمان نہیں ہے، جو وعدہ کرے اور وعدہ خلافی کرے، وعدے کو توڑ دے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ وعدہ خلافی کرنا یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں کی علامت یہ ہے کہ باتوں میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ منافقوں کی علامت بتائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے دیکھیں اتنی آیات میں عہد کی پابندی کا مسلمانوں کو تاکید اور حکم دیا ہے کہ جب تم کسی سے کوئی وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو، اور تم جب کسی بات پر قسم کھاؤ تو اس قسم کو بغیر وجہ کے تم مت توڑو۔ اگر کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی کہ قسم توڑنے کی نوبت آ گئی تو اس کے لیے کفارہ بھی شریعت میں متعین کیا گیا ہے کہ یہ اس کا کفارہ ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے قسم کھانا توڑ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو آج مسلمانوں کی دیکھیے کسی زمانے میں عہد کی پابندی کرنا اور وعدے کو پورا کرنا یہ مسلمانوں کی پہچان تھی، لیکن آج بالکل اس کا الٹا ہو گیا۔ ہم جو عہد کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، اس عہد کو توڑنا ہم نے اپنا مذہبی پہچان بنا لیا ہے، مذہبی شعار ہم نے بنا لیا ہے۔ وعدے کو کرتے تو پورا نہیں کرتے، عہد کو کرتے تو اس عہد کو پورا نہیں کرتے، عہد کو توڑنا، وعدہ خلافی کرنا آج مسلمانوں کی پہچان ہو گئی ہے۔ مسلمان بہت کم ایسے ہیں جو وعدہ کر کے وعدہ کو پورا کرے، عہد کر کے عہد کو پورا کرے۔ یہ مسلمانوں کی پہچان ہو گئی کہ جب وہ کوئی وعدہ کرتا مسلمان تو اس کو توڑ دیتا، اور کوئی عہد کرتا تو اس کو توڑ دیتا۔ یہ قرآنی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اس کے خلاف کرنا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ تم نے دنیا کے اندر تم نے ایسا کیا تھا اور پھر تم نے اس کو توڑ دیا تھا۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے جو دنیا میں عہد کر کے عہد کو توڑ دیتے تھے، وعدہ کر کے وعدے کو پورا نہیں کرتے تھے، اس کے پیچھے کے حصے پر ایک جھنڈا لگا دیں گے، اس کے پیچھے کے حصے پر جھنڈا لگا دیں گے، اور وہ جھنڈا اس بات کی پہچان ہوگا کہ دنیا کے اندر یہ آدمی ایسا وعدہ کرتا تھا، عہد کرتا تھا اور عہد کو پورا نہیں کرتا تھا۔ تو عہد کے بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ بھی عہد ہے کہ ہم نے جو ذمہ داری لی ہے، مثال کے طور پر ہماری نوکری ہے یا آپ کی نوکری ہے، سرکاری نوکری، 8 گھنٹے کا وعدہ ہے،
ہم نے 8 گھنٹے کا وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے یہاں 8 گھنٹے تک کام کریں گے. 8 گھنٹے کا وعدہ کر کے اگر ہم نے اس 8 گھنٹے کو پورا نہ کیا وہ بھی عہد شکنی میں داخل ہے. آج دیکھیے ملازمین، نوکری کرنے والے لوگ اپنے عہد کو کس طریقے سے توڑ رہے ہیں اور کس طریقے سے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر سے امن اور چین اور سکون غارت ہو گیا ہے. یہ ہم تو حکومت سے مطالبہ کرتے یا اپنے مالکوں سے ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہماری صاحب تنخواہ بڑھاؤ، اتنی تنخواہ میں ہمارا کام نہیں چل رہا، ہماری ضروریات کی تکمیل نہیں ہو رہی. لیکن ہم یہ اپنا کام کس طریقے سے انجام دیتے ہیں ہم کو خود معلوم ہے. چائے پینے کے بہانے سے، بیڑی پینے کے بہانے سے اور کسی اور بہانے سے بیمار، یہاں تک کہ بہت سارے دیندار پرہیزگار لوگ غلط سرٹیفکیٹ لگا کر کے حکومت کے سامنے پیش کر کے مہینوں مہینوں تک چھٹی لے لیتے، حالانکہ اس کو کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن جھوٹا سرٹیفکیٹ ڈاکٹروں سے حاصل کر کے پیسے دے کر کے اس سے جھوٹا سرٹیفکیٹ لے کر کے حکومت کے سامنے پیش کر دے، صاحب ہم بیمار ہیں، ہم کو جو ہے یہ چھٹی چاہیے. تو اپنی ڈیوٹی سے کم ڈیوٹی کرنا، اس کے اندر جو ہے کمی بیشی کرنا، یہ بھی خیانت کے اندر داخل ہے، وعدہ خلافی ہے. کہ ہم نے 8 گھنٹہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کے کام کریں گے اور اس سے کم کرنا، یہ بھی وعدہ خلافی ہے، عہد شکنی ہے، اور اس کی تنخواہ بھی لینا ناجائز ہے. جتنی حکومت نے جتنی آپ کے لیے چھٹی متعین کی ہے یا جتنا وقت آپ کو رعایت دیا ہے، اس رعایت کے مطابق ہی کام کرنا اور بہانے بازی کر کے جھوٹا سرٹیفکیٹ لگا کر کے کوئی کام کرنا اور جو ہے جھوٹا سرٹیفکیٹ لگا کر کے چھٹی حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں عہد شکنی کے اندر داخل ہے، وعدہ خلافی کے اندر داخل ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت